ہے یا نہیں ہے؟ یہ صحیح حدیث ہے، یہ حدیث مسند امام احمد کی ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں۔ حضور نے فرمایا جب تم مسلمان بھائی کے گھر جاؤ، وہ تمہیں اگر کھانا دے تو بسم اللہ پڑھ کر اس کو کھا لیا کرو، اگر اس نے کسی بھی ذرائع سے لایا ہے تو وہ اس کا وہ ذمہ دار ہے، تمہیں اس کی ٹو میں پڑھنے کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ اور اگر اسی طریقے سے تمہیں کوئی شربت یا کوئی ڈرنک وغیرہ پانی کے لیے کس صورت میں دے تو وہ اس کو پی لیا کرو، وَلَا يَسْأَلْهُ عَنْهُ، اس سے سوال کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہ انسانیت سکھائی دے، یہ انسانیت کے اسلوب اور زندگی کا طریقہ اور سلیقہ ہمارا دین ہمیں جو ارشاد فرما رہا ہے۔ یہ حدیث لکھنے کے بعد اس پر تبصرہ کرتے ہوئے سرکار غوث اعظم اور دیگر محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جب کسی انسان یا اس کے کام کے بارے میں اچھے یا برے ہونے کے پہلو ہوں، اس کا امکان ہو تو اس کے متعلق حسن ظن رکھا کرو۔ کیا رکھا کرو؟ ہمارا کام ہے مسلمان کے متعلق حسن ظن رکھنا، اچھا گمان رکھنا۔ ہاں اگر کوئی اعلانیہ مثلا کوئی بندہ شراب کا کام کر رہا ہے، اعلانیہ کوئی بندہ کوئی اس طرح کا کام کر رہا ہے کہ جو بالکل اعلانیہ ظاہر اور باہر ہے، تو اس کا تو ظاہر اعلانیہ حکم ہے، لیکن ہمیں اس کی ٹو کے اندر اور تجسس کے اندر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہمارا دین ہمیں تعلیم دے رہا ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کا راوی ہے کہ سمع النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو ہے وہ میں نے نبی پاک صلی اللہ سمعت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قبل وفاتہ بثلاث یقول لا یموتن احدکم الا وہو یحسن باللہ الظن۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی وفات سے 3 دن پہلے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے کسی کو ہرگز موت نہ آئے گی مگر اس حال میں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتا ہو۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن سے اس کے گمان کے مطابق اس پر برتاؤ کرتا ہے۔ تو اپنے رب کے متعلق جب جیسی ہماری سوچ ہوگی ایسا ہی ہمیں ہمارے اعمال کا کیا ملے گا؟ صلہ ملے گا۔ پھر اسی طریقے سے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، 5ویں حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال اللہ انا عند ظن عبدی بھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے اپنے ساتھ گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میرے متعلق جس طرح سوچتا ہے میں اس کی سوچ کے مطابق اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اس لیے اپنے رب کے متعلق، اللہ کے رسول کے متعلق، مومنین کے متعلق، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس معاشرے کے متعلق، جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں اس سوسائٹی کے متعلق ہماری سوچ اچھی ہونی چاہیے، اس میں پازیٹیو مائنڈ ہونا چاہیے، اس میں پازیٹیو پہلو ہونے چاہیے، اس میں ہمدردی ہونی چاہیے، اس میں دوسروں کی بھلائی ہونی چاہیے، دوسروں کی سوچ ہونی چاہیے۔ فرمایا جو بندہ اس نظریے کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں بھی برکتیں پیدا فرماتا ہے، اس کی زندگی میں بھی برکتیں پیدا فرماتا ہے، اور وہ شخص ساری زندگی سکون اور امن میں رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرمایا کہ جڑا بندہ دوسرے دے نال حسد کرتا ہے تو فرمایا وہ اپنی نیکیوں کو اس طرح جلا رہا ہوتا ہے جیسے خشک لکڑی کو یا خشک گھاس کو آگ جلا کر راکھ بنا دیتی ہے۔ کیا مطلب؟ اچھا گمان بھی دوسرے کے متعلق برا کیا، سوچ بھی دوسرے کے متعلق بری رکھی، حسد بھی دوسرے کے متعلق کی، وہ اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اپنی نیکیاں جل رہی ہیں، اپنی نیکیوں کے اندر کمی ہو رہی ہے۔ تو یہ سارے وہ اسلوب ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک معاشرے کے اندر رہنے کے لیے جو ہے وہ ایک طریقہ کار بتایا ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سمیت، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقول، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل
امتی معافن الا المہاجرین وان من المہاجرات ان یعمل الرجل باللیل عملا ثم یصبح وقد سطرہ اللہ علیہ فیقول یا فلان اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری سب امت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میری امت کے تمام اہل ایمان کو اللہ کی طرف سے عام معافی مل جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ عام معافی مل جائے گی۔ فرمایا کہ معاف کر دی، کہ میری امت جو ہے وہ معاف کر دی جائے گی، مگر اس امتی کی معافی نہیں ہوگی جو کھل مکھلا سر عام گناہ کرتا ہو۔ کیا کرتا ہو؟ جب تک کہ وہ اس گناہ سے توبہ نہ کرے۔ اور سر عام گناہ کیسے کرتا ہو؟ پھر نبی علیہ السلام نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ یہ بات سمجھنے کی، اگر یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے نا تو ہمیں زندگی کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو معاف کر دے گا، بڑے سے بڑے گناہگار کی بھی معافی کر دے گا، لیکن اس گناہگار کی معافی نہیں ہوگی جو سر عام گناہ کر رہا ہے، کھل مکھلا گناہ کر رہا ہے اور اس کے اندر احساس پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ اور وہ سر عام گناہ کیسے کر رہا ہے؟ فرمایا کہ اگر کسی بندے سے رات کے اندھیرے میں گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ پر کیا کر دیا؟ پردہ ڈال دیا۔ لیکن وہ اتنا سنگ دل انسان ہے اور اتنا بدبخت انسان ہے کہ رات کو اس نے گناہ کیا، اللہ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالا، صبح اٹھنے کے بعد بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے سب سے پہلے اپنا جو خاص دوست ہے اس میں فون کرنا ہے، آج رات میں ایک کارنامہ سر انجام دیتا۔ یہ کرتے ہیں، یہ ہماری عادتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ بندہ گناہ کر کے پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ نے اس کے گناہ میں پردہ ڈالا ہوا ہے، لیکن وہ صبح اٹھ کے کیا کرتا ہے؟ جو اپنے دوستوں کو جن کے ساتھ زیادہ گپ شپ ہے ان کو بتا دیا آج رات سانو اساں یہ کام کیتا ہے جی۔ اچھا اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ گناہ ہے۔ فرمایا کہ جس بندے کے گناہ پر اللہ پردہ ڈال دے اور وہ بندہ اپنے گناہ کا پردہ خود چاک کر لے، فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاشرے میں رسوا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کیوں؟ اس نے اللہ کے غضب کو چیلنج کیا ہے کہ خدا بندے قدوس نے تیرے گناہ پر پردہ ڈالا اور تمہیں توبہ کا موقع دیا، تو بجائے اس کے کہ تو جو ہے وہ توبہ کرتا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھ سے گناہ بھی ہوا اور تو نے اس میں پردہ بھی ڈالا، تو فرمایا کہ وہ صبح اٹھ کے جب انسان اپنے گناہ کو دوسرے کے سامنے بیان کر دینا، سمجھ لو وہ اپنے گناہ سے، یہ مثال مشہور ہے، اپنے پیر میں خود کلاڑی مار کے کٹیا ہے، اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارنا، یہ مثال اسی حدیث سے ثابت ہے کہ اس وقت تک اللہ بندہ مومن کا بڑے سے بڑا گناہگار بھی ہوگا اس کے گناہ کا پردہ رکھے گا، لیکن جب تک کہ وہ اپنے گناہ کا پردہ خود رکھے اور توبہ کر لے اور دوبارہ وہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرے۔ فرمایا کہ جب وہ کیا کر صبح اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے اس عیب پر پردہ ڈالا ہوا تھا اور وہ یہ کہے کہ میں نے فلاں کہ اے فلاں میں نے رات کو اس طرح کیا، میں نے رات کو یہ عمل کیا، میں نے رات کو یہ عمل کیا، اور بڑا کر و فر کے ساتھ بیان کر رہا ہے اور پتہ بھی ہے کہ یہ گناہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، اور وہ جب تک اس نے خود بیان نہیں کیا تھا اس گناہ کو، اس وقت تک اللہ نے اس کے گناہ پہ کیا کیا ہوا تھا؟ پردہ رکھا ہوا تھا۔ اور فرمایا کہ جب انسان اپنے گناہ کا پردہ خود چاک کر لیتا ہے نا، فرمایا کہ اللہ پھر زمانے میں اس کو رسوا کر دیتا ہے، پھر کہیں نہ کہیں اس سے ایسے بلنڈر ہو جاتے ہیں کہ دنیا کی نگاہوں سے گر جاتا ہے، لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہمیشہ جو ہے وہ جس طرح اللہ تعالیٰ انسان کے گناہ پہ پردہ رکھتا ہے اور انسان کو اس میں پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ جب بھی انسان سے گناہ ہو جائے تو وہ توبہ کر لے، اس گناہ کو بیان نہ